تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا, بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, اس کو سمجھا دو بیٹا تھوڑا سا آئندہ ایسے کرنا. لیکن نہیں, میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بچہ جا رہا ہے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے, تھپڑ لگتا ہے. ایسے موقع پہ ڈانٹنا بھی نہیں بنتا ہے, کیونکہ یہ کام کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا. ایسے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے, او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی آپ کا رسپانس اوپر کا ہوا نا, اس کا مطلب آپ گدھے ہو. آپ کیا ہو, گدھے ہو. جو کام آپ سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے ہو گیا, تو یہ تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سے گلاس نہیں ٹوٹے ہوں گے. کتنی دفعہ ہم سے ٹوٹے ہیں گلاس, کتنی دفعہ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے بھائی. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یار یہ گلاس کیوں توڑ دیا اور یہ اندھا ہے, اور پھر جو جتنا گدھا ہوگا نا پھر اس کا اسٹائل اتنا ہی زیادہ ہوگا. تھوڑا سا گدھا ہے یوں آنکھیں دکھائے گا, یہ تھوڑا سا گدھا. جو نارمل انسان ہوگا نا, میں نہیں کہہ رہا بہت با اخلاق, بس بدتمیز نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں, کوئی رسپانس نہیں, چلو یار یہ ٹوٹ گیا, احتیاط کرنی چاہیے بیٹا, بس. جو زیادہ با اخلاق ہوگا وہ تو مسکرا دے گا, وہ کہے گا بے بھائی. حقیقت ہے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آتی ہے انسان کو. بچے بڑی فلم ہوتے ہیں, وہ جان کر تھوڑی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہنسی اس پہ آتی ہے کہ بچہ خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اب ڈانٹ پڑے گی. میں اپنی بات بتاؤں, مجھے تو ہنسی آتی ہے. میرے گھر میں جب بچے اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے نا, کچھ گر گیا یوں ہو گیا, میں کوئی بہت با اخلاق آدمی نہیں, ابھی آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون با اخلاق ہے کون بدتمیز ہے. تو لیکن یہ کہ مجھے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ بچوں کے نا خود ہی ایک شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے. تو ایسے موقع پہ ہنسی آنی چاہیے, غصہ ایسے موقع پہ بالکل بھی نہیں بنتا. اور پھر جو جتنا بڑا گدھا ہوگا, تو میں 2-4 گدھوں کی مثالیں دے دوں تاکہ سامنے آ جائے نا. تو تھوڑا سا گدھا یوں آ کے دکھائے گا, یوں کرے گا ایسے, اس کا مطلب آپ میں گدھے کے تھوڑے سے جراثیم ہیں. آنکھیں دکھانا بنتا نہیں ہے اس میں. آپ کہہ سکتے ہو جب تک ہم تنبیہ نہیں کریں گے تو گلاس پکڑنا کیسے سیکھے گا. تو تنبیہ کے لیے آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے, جان کر تھوڑی کیا اس نے. آپ اس کو بتا دو بیٹا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آگے پیچھے. ویسے تو وہ جب ٹوٹے گا نا گلاس, اس کو خود بھی تو کچھ سیکھے گا نا, وہ خود بھی تو کچھ اس وقت اس کو اخلاق سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ نے ڈانٹنا اور یہ سب چیزیں شروع کر دیں تو بد اخلاقی سیکھے گا. جو گلاس توڑنے سے بچنے سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. دیکھو آپ نے اس کو اخلاق بھی تو سکھانے ہیں نا, تو اخلاق تقریروں سے نہیں سیکھے گا. وہ دیکھے گا کہ مجھ سے گلاس ٹوٹا اور میرے پیرنٹس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا, مسکرا کے چل دی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو چیز میسج ملے گا نا, اس کو لگے گا کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا ذرا سی باتوں پہ چیختے چلاتے نہیں ہے, نہ مار دھاڑ کی دھمکیاں دیتے ہیں, نہ دانت توڑنے کی دھمکیاں, نہ زبان قینچی سے کاٹنے کی دھمکیاں. کیونکہ ایسے دھمکیاں آ رہی ہوتی ہیں, تیری زبان لگے پلاس سے نکال دوں گی میں, اور ماں کہہ رہی ہوتی ہے نا گڑا مار دوں گی میں تجھے. باپ بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے, ماں بھی ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بدتمیزی سیکھ رہا ہے نا گھر میں, یہ بہت ڈینجرس ہے بھائی. گلاس تو کوئی بات نہیں یار, دوسرا گلاس لے آؤ. تو اپنے اسٹائل سے آپ نے بچے کو اخلاق سکھانے ہوتے ہیں. اگر آپ کا اسٹائل ہی گدھے والا ہے تو کچھ آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ تو تھپڑ لگا دیتے ہیں رکھ کے. یہ تو بہت ہی گندی حرکت ہے یار. آپ نے گلاس توڑنے پر چانٹا لگا دیا, اس سے پتہ ہے کیا ہوگا, جب دوسرا گھر میں چھوٹا کوئی الٹی سیدھی ذرا سی بھی حرکت کی تو یہ بھی چانٹا لگائے گا چپیٹ کے. پھر آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, تمہارے ہاتھ کیوں چل رہے ہیں, اتنی سی بات پہ تھپڑ کیوں لگایا. تو اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات. اس کے دل میں سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ اس سے کم بات پہ میرے ابا نے 2 تھپڑ لگائے تھے, میں نے تو ابھی کتنے تھپڑ لگائے ہیں, 1 تھپڑ لگائے. اس میں برداشت ختم. تو بدتمیزی والا ماحول گھر میں اسی طرح ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ گلاس ٹوٹ گیا, یہ چھوٹی موٹی حرکتیں, ہم تو اتنے شرارتی تھے یار, اب تو بچے شرارتی ہیں ہی نہیں. ہم تو مسجدوں میں اللہ معاف فرمائے, زیادہ نہیں بتانا چاہیے, ایسا نہ ہو بچے سیکھ لیں یہ چیزیں. پہلے زمانے کے بچے دیکھو نا, گھنٹیاں بجا بجا کے, وہ بچہ نا یوں گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہے, ہاتھ نہیں جا رہا تھا اس کا. ایک انکل آئے, انہوں نے بجا دی. تو انکل نے پھر بچے سے پوچھا اب کیا کرنے, کہہ رہا بھاگو. بچے تو ایسے. میں پھر بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ بچوں کو کسی چیز پہ ڈانٹے ہی نہیں, کچھ چیزوں پہ ڈانٹنا پڑتا ہے. جیسے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو 1-2 دفعہ محبت سے سمجھاؤ, نہیں کر رہا تو پھر سختی سے سمجھاؤ اس کو. بعض چیزوں پہ تو ڈانٹنا بھی, اور اسلام نے پھر مارنے کا بھی حکم دیا بعض چیزوں پہ. تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بن جائیں کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے, لیکن کن باتوں پہ کہنا ہے یہ تو پہلے سوچ لو نا. آپ جن باتوں پہ ان کو ڈانٹ رہے وہ ڈانٹنا بنتا نہیں ہے.
फेल हो जाने पे भी नहीं डांटना बनता। बच्चा फेल हो गया और आप डांट रहे हो, ये पास नहीं होगा, ये जहन में रख लो। अपनी मर्जी से पढ़ता है आदमी, गन पॉइंट पे पढ़ सकता ही नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की कोशिश की स्कूल में, मैं नहीं पढ़ के दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कितना फजल हो गया, ठीक है ना, मैं नहीं पढ़ के दिया। भाई हमारे शरारतों में दिल लगता था, हमारा दिल ही नहीं लगता था स्कूल में पढ़ने में। यार शरारतें, वो खिड़की से भाग रहे हैं, फिर यहां से निकल रहे, यहां से टन मारा, तो वो नहीं दिल टिक। जो ज़हीन बच्चा होता है ना, उसका दिल टिकता ही नहीं है किसी जगह। उसको थोड़ा मिचोर होने दो, तो जब उसको अच्छा बुरा समझ में आएगा, तो वो जब पढ़ाई पे आ गया तो रिकॉर्ड तोड़ देगा वो। हम जब मदरसे में गए तो हमने सही तरह से पढ़ना, शौक से गए थे ना, पढ़ना शुरू कर दिया। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को बिल्कुल आजाद छोड़ने, पढ़े नहीं पढ़े, ना ना ना, स्कूल भी भेजें, ट्यूशन भी पढ़ाएं, सब कुछ है, निगरानी करें, बस ये काफी है। इससे ज्यादा कि आप मुकल्लफ नहीं है। अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग कहते हैं आपने अपने बच्चों को आलिम क्यों नहीं बनाया, स्कूल क्यों भेजा? मैट्रिक के बाद आलिम बनाते हैं, मैट्रिक से पहले कोई मदरसा नहीं लेता। तो मेरा इरादा है, अच्छा आलिम भी उस बच्चे को बनाऊंगा जिसमें देखूंगा कि अपना भी शौक है या नहीं है। गन पॉइंट पे कोई किसी को नहीं बनाने का इरादा नहीं है कि सर पे मुसल्लत होकर बंदूक रखी हुई है, तू ये पढ़ेगा, वो नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ रहा तो कैसे चलाओगे आप? कुछ होते हैं जबरदस्ती भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं पढ़ पाती। मोहब्बत से समझाऊंगा, देखो इसके ये फायदे हैं, क्योंकि बच्चे को आलिम बनने में ना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा होता, अपना मुस्तकबिल उसको दूसरे कामों में नजर आ रहा होता है। तो उसमें आप गन पॉइंट पे मुसल्लत कर दोगे, बड़े मसाइल हो जाएंगे। तरगीब से, मोहब्बत से समझा दिया, चला गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर दिल नहीं लग रहा तो मोटिवेट करते रहेंगे। जैसे मेरा भी दिल नहीं लगता था, तो हमारे उस्ताद हमें समझाते थे, फिर हम बैठ जाते थे, चलो यार, फिर दिल भी लगना शुरू हो गया। तो ऐसे है, इन चीज़ों में आपने स्कूल में दाखिल कर दिया। हाँ, अब स्कूल में बिला वजह टुल्ले मार रहा है, छुट्टियां कर रहा है, तो सख्ती बनती है बेटा। रात को जल्दी देखो पहले वजह क्या है।